جھوٹے روپ کے درشن۔ راجہ انور کے لکھے ہوئے خطوں کا مجموعہ یہ کتاب 1972 میں چھپی تھی اور جب سے لے کے اب تک مسلسل چھپتی چلی آ رہی ہے۔ میں نہیں جانتی اس کتاب میں ایسا کیا ہے، لیکن میں بھی یہ کتاب بار بار پڑھتی ہوں اور بار بار مزہ دیتی ہے۔ میں نے پوری کتاب منتخب نہیں کی، راجہ انور کے آخری 2 خط اور احمد ندیم قاسمی صاحب کا لکھا ہوا دیباچہ آج کے مضمون میں شامل کیا ہے۔ جھوٹے روپ کے درشن احمد ندیم قاسمی کی نظر میں۔ راجہ انور کے بارے میں مجھے صرف اتنا علم تھا کہ وہ طالب علموں کا ایک باشعور رہنما ہے اور آتش بیان مقرر ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے اس کی کتاب بڑی جیل سے چھوٹی جیل تک پڑھی تو مجھے معلوم ہوا کہ اسے تحریری اظہار پر بھی قدرت حاصل ہے، جس سے بیشتر ارباب سیاست محروم ہوتے ہیں۔ اب اس کی دوسری اور تازہ تصنیف جھوٹے روپ کے درشن میرے سامنے ہے۔ اس کتاب کا مجموعی تاثر المیہ کا ہے، مگر میں اس کی کرب انگیزی کا شکار ہونے کے باوجود خوش بھی ہوں، اور میری اس خوشی کا ایک ٹھوس سبب ہے۔ ترقی پسند ادب کی تحریک کے ابتدائی دنوں میں روایتی شعر و ادب کو رد کر دینے کے شوق میں نقادوں اور رہنماؤں کے ایک طبقے کی طرف سے معاملات حسن و عشق کے اظہار کی بھی مذمت کی گئی اور یہ دلیل پیش کی گئی کہ یہ صرف دولت اور وقت کی فراوانی کی کرشمہ سازی ہے۔ راجہ انور کی اس تصنیف کا مرکزی کردار خود راجہ انور ہے۔ یہ راجہ انور اپنی محبوبہ کی طرف سے سپردگی کی معراج سے لذت یاب ہونے کے فوراً بعد رد کر دیا گیا ہے۔ محبت کی تاریخ میں اس تضاد کا نتیجہ 3 صورتوں میں ظاہر ہوتا رہا ہے: خودکشی کی صورت میں، دماغی توازن کھو بیٹھنے کی صورت میں، یا بھری کائنات سے کلیتاً مایوس ہو کر پوری زندگی ایک قلبی ایک سینک کی طرح گزارنے کی صورت میں۔ راجہ انور کی شخصیت نے تینوں صورتوں میں سے کوئی صورت قبول نہیں کی، اس نے ایک چوتھی صورت قبول کی ہے، اور یہ نفی کی نہیں اس بات کی صورت ہے، شکستہ ریزوں کو چننے اور جوڑنے کی صورت ہے، اور یہ وہ صورت ہے جو صرف ایک ایسا نوجوان قبول کر سکتا ہے جسے انسان کی آخری فتح اور مستقبل کی مکمل تابناکی کا یقین ہو۔ مجھے یوں ہی شبہ سا ہوا ہے کتاب کے آخری باب یعنی 9 اکتوبر 1973 کے خط میں راجہ انور اس حد تک تلخ ہو گیا ہے جو اس کی شخصیت کی حد سے کچھ آگے کی حد ہے، جو کتاب کے بیشتر حصے میں نمایاں ہوتی، ابھرتی اور محبت کے روایتی معیاروں پر چھا جاتی ہے۔ اس شخصیت میں محبت کے کرب نے گداز، نرمی اور فراخ دلی پیدا کر دی ہے۔ یہ شخصیت اپنے رقیب کو بھی دکھ پہنچانے کی روادار نہیں رہی، مگر آخری باب میں مصنف اپنی بے بس محبوبہ پر ٹوٹ ٹوٹ کر برسا ہے۔ حالانکہ اس کی بے بسی کے جواز میں کنول کے خط کی یہ سطور پیش کی جا سکتی ہیں جو اس کتاب کا ایک حصہ ہے۔ محسوس کرتی ہوں جیسے میں کسی غلط جگہ پیدا ہو گئی ہوں۔ اپنے ناموس کی خاطر اپنی اولاد کو ذبح کر دینا یہاں کا دستور ہے۔ میں ایک ناتواں عورت ان سے کیسے لڑوں گی اور کب تک؟ میں تو یہی سوچ سوچ کر پاگل ہو جاتی ہوں۔ میرے پاس دعا اور انتظار کے سوا رکھا ہی کیا ہے؟ خود راجہ انور کو بھی شروع سے آخر تک اس سماجی تفاوت کی آگہی حاصل رہی ہے، چنانچہ میں سمجھتا ہوں اس سارے المیہ کا اصل مجرم وہ غیر ہموار اور غیر فطری معاشرہ ہے جس کے اصول محبت کرنے والوں کے درمیان ایک دھماکے کی طرح پھٹتے ہیں۔ شاید اس لیے کہ میں پرانی نسل سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے راجہ انور کے اس آخری خط کا لہجہ اس کی پوری تصنیف کے لہجے سے مختلف اور اکھڑا اکھڑا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بین السطور انتقام انتقام کی گونج سنائی دیتی ہے، اور کتاب کا نام بھی اسی رد عمل کی کارروائی کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم پرانے لوگ تو ان حالات میں صرف یہ کہنے پر اکتفا کر لیا کرتے تھے: ہم نے ہر غم سے نکھاری ہیں تمہاری یادیں، ہم کوئی تم تھے کہ وابستہ غم ہو جاتے۔ میں لفظ کے روایتی استعمال کے خلاف راجہ انور کی اس کھلی بغاوت کی قدر کرتا ہوں۔ اظہار کی دنیا میں الفاظ بھی گھستے، بوڑھے ہوتے اور مرتے ہیں، مگر میں نے راجہ انور کے معیار محبت کے ساتھ جو عظمت اور پاکیزگی منسوب کی ہے وہ اتنی روایتی نہیں ہے، خود راجہ انور کی محبت کی طرح توانا اور بامعنی ہے۔ راجہ انور کا خط 19 اکتوبر 1973
راولپنڈی۔ کنول: کسی جنم میں ہمارا تمہارا ساتھ تھا۔ میں نے سنا ہے پچھلے جنم کی باتیں یاد نہیں رہا کرتی، ہو سکتا ہے تمہیں بھی کچھ یاد نہ آ سکے۔ اس زندگی میں ایک بار تم نے کہا تھا آپ فرسٹ ڈویژن لیں تو میں پوری دنیا کے سامنے۔ خیر چھوڑو اس قصے کو، بھلا بوجھو تو میری کون سی ڈویژن آئی ہوگی۔ صرف فرسٹ ڈویژن ہی نہیں بلکہ پوری یونیورسٹی میں میری فرسٹ پوزیشن بھی آئی ہے۔ یہ خبر ملی تو میں نے سوچا تم بھی کتنی بدقسمت تھی، مجھے ایسے آدمی سے صرف اتنا کچھ ہی چاہا۔ ہاں یہ 4 مہینے بہت کٹھن تھے۔ ان دنوں کی ساری جزیات میں جانا میرے لیے ممکن نہیں۔ صرف یہ جان لو کہ تم کو ذہن سے باہر پھینکنے کی جستجو میں میرے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے۔ زندہ رہنے کے لیے اپنے آپ کو نئے سرے سے ڈھونڈنا پڑا۔ تمہارا آخری خط ملنے سے پہلے میں ہر شام تمہیں ایک طویل خط لکھا کرتا تھا۔ میرے پاس ان خطوں کا ایک ڈھیر پڑا ہے، سوچا تھا کبھی ملو گی تو دوں گا۔ میں بھی کتنا سادہ دل تھا۔ پھر ایک دن میں اور پرویز رشید تمہاری تلاش میں مری پہنچے۔ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ تم ضرور مفلسی میں زندگی گزارنے پر آمادہ ہو جاؤ گی۔ ہم پورا دن تمہیں ڈھونڈتے پھرے، تھک ہار کر مال کے کونے میں جا بیٹھے۔ 20-25 منٹ کی طویل خاموشی کے بعد پرویز نے اچانک مجھے بلایا، آج جمعرات ہے؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ اس نے سر پہ ہاتھ مارا، منحوس دن، کام کیسے بنتا۔ باقی 6 دن میرے لیے برے ثابت ہوئے۔ یوں ہم نے پورا ہفتہ نحوست منایا اور بلندیوں سے نیچے اتر آئے۔ جس دن تمہارا خط ملا میں لاہور میں تھا، ساتھی مجھے بہلانے کے لیے فلم پر لے گئے۔ وہاں تمہاری سہیلی سعیدہ بیٹھی تھی، تم اور بھی شدت سے یاد آئیں۔ فلم سے نجات ملی تو قوم نے صنم کے سامنے تکوں کی دکان پر ہلہ بول دیا۔ یہیں سے میں تمہارے لیے پھولوں کے گجرے خریدا کرتا تھا۔ پھول بیچنے والا جب آواز لگاتا میرے سامنے تمہاری کلائی آ جاتی۔ میں نے پاس بیٹھے ساتھی سے پوچھا، کوئی شخص 30 منٹ میں 35 بار یاد آئے تو کیا زندہ رہنا ممکن ہے؟ کہنے لگا شاید نہیں۔ اس شام میں نے زندہ رہنے کے متعلق سنجیدگی سے سوچا تھا۔ پھر ایک دن معظم ملا، کہنے لگا وہ پوچھ رہی تھی۔ میں نے اس کی کار کے سامنے 3 چکر لگائے۔ جی بھر کے دیکھ لو معظم۔ وہ ہنس پڑا۔ میں نے بات مکمل کی، اسے کہنا میں اس کی امیدوں کے برعکس ابھی تک زندہ ہوں، اور میں وہاں سے چل دیا۔ خدا جانے تم تک یہ جواب پہنچا بھی یا نہیں۔ میں ماضی کے صحرا سے باہر نکلنے کی جدوجہد میں مصروف تھا کہ شاہدہ کے واپس لوٹنے کی خبر ملی۔ یہ جولائی کے وسط کی بات ہے۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کو داخل کرانے آئی تھی۔ میں ہی جانتا ہوں اس کے ساتھ تمہیں نہ پا کر میں نے کتنی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اس سے گزرے دنوں کی باتیں ہوئیں۔ پھر اس نے بتایا تمہاری منگنی خرم سے ہو چکی ہے۔ تمہاری بڑی بہن نے تھوڑی بہت مخالفت کی، لیکن تم نے بڑی ہوشیاری سے سلسلہ سیدھا کر لیا۔ یوں اس اجنبی داستان کا خاتمہ ہوا جس کی ابتدا پورے 1 سال پہلے آج کے دن ہوئی تھی۔ مبارک ہو، مبارک ہو، تم نے اپنے وجود کے ٹکڑے جوڑ لیے۔ چلو تمہیں ایک ہونا تو نصیب ہوا۔ یاد ہے کبھی تم نے ایک لڑکی نبیلہ کا ذکر کیا تھا؟ ایک تنہا شام میں اداس بیٹھا تھا کہ اس سے میری ملاقات ہو گئی۔ اس غریب نے میری بہت مدد کی۔ جب تک لاہور رہا پیروں میرے پاس بیٹھی تمہاری باتیں سنتی رہتی۔ ایک بار مجھے اپنے گھر بھی لے گئی۔ اس کے ابی پروفیسر ہیں۔ یہ سبھی لوگ بہت اچھے ہیں۔ ایک دن پوچھنے لگی آپ کو وہ بہت اچھی لگتی تھی؟ میں نے کہا اندازہ کر لو اب یہ عالم ہے تو پہلے کیا ہوا ہوگا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا تمہیں کنول کی باتیں بری لگتی ہیں؟ کہنے لگی نہیں، بلکہ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ میرے نام ہی اور میرے وجود کا کوئی حصہ ہو۔ مگر کاش تم نبیلہ ہوتی اور تمہارے ڈیڈی اب بھی ہوتے۔ پھر ایک شام دوستوں کو کچھ بتائے بغیر پنڈی لوٹ آیا۔ یہاں تمہارے کزن سے صدر میں ملاقات ہو گئی۔ اس نے بتایا تمہارے ڈیڈی نے خرم کا خط پکڑا تھا، لیکن اس بات پر کوئی ایسا فساد نہیں ہوا۔ تم خرم سے ملنے پنڈی آتی رہیں کیونکہ اس کی تبدیلی یہاں ہو گئی ہے۔ تمہاری منگنی پر کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، بلکہ تم انتہائی آسانی کے ساتھ ایک افسر سے پھسل کر دوسرے کی زندگی میں داخل ہو گئی۔ یاد ہے کبھی تم نے کہا تھا میری شادی آپ سے ہوگی، ورنہ میں دنیا بھر کے سامنے آپ سے ملتی رہا کروں گی۔ خاوند نے روکا تو اسے چھوڑ کر آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ تم نے اپنے گفٹ پر یہ عبادت لکھ بھیجی تھی، اس کے لیے جسے میں عمر بھر نہ بھلا سکوں گی۔ لیکن صرف 15 دن بعد تم سب کچھ بھول چکی تھی۔ تم بڑے لوگوں کی بڑی باتیں داد دینی پڑتی ہے۔
میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ عورت اپنی گہرائی سے پیار کرتی ہے، اس کا پیار سمندر کی طرح پرسکون اور کائنات کی مانند وسیع ہوتا ہے، جبکہ مرد کا پیار ناہموار، ریزہ ریزہ اور تند و تیز طوفان کی طرح ابھرتا ڈوبتا رہتا ہے۔ اتنی غلط بات جانے کس نے لکھی؟ مجھے دیکھو، میں مرد ہوں۔ جب تک تم ساتھ تھیں میرے ذہن میں کوئی عورت انگڑائی نہ لے پائی۔ تم عورت ہو، لیکن تمہارے ذہن سے کار اور بنگلہ باہر نہ جا سکا۔ میں اپنی مفلسی کی قبا اتار سکا، نہ تم عرش سے زمین پر آ پائیں۔ میں اپنے اندر کے انسان کو قتل کر سکا، نہ تم اسے زندہ قبول کرنے پر تیار ہوئیں۔ میں نے تمہیں زندگی سمجھا اور تم نے دولت کو۔ غلط قصے کہ محبت ہر دیوار کو گرا دیتی ہے۔ لوگوں کو بتاؤ کہ اس سماج میں محبت کے سوا ہر شے جائز ہے اور انسان کے سوا ہر چیز مہنگی ہے۔ جب تک بڑائی زندہ ہے انسان مرتا رہے گا، ورنہ اس ساری دنیا کی دولت میرے ایک سجدے کی قیمت سے بھی کم تھی، لیکن تم نے مجھے میرے سجدوں سمیت کار تلے رون دیا۔ ہم بے بس لوگوں کی زندگی بہت کڑوی ہوتی ہے۔ دکھوں کے زہر سے ہمیں موت نہیں آیا کرتی۔ تم نے مجھے زہر پلایا ہے نا، بھلا یہ بھی کوئی ایسی بات تھی کہ تم شرمندہ ہوتی پھرو؟ یہ تمہاری اپنی لاش ہے، اسے پہچانو۔ یہ تم ہو، تمہارے اندر کا مرا ہوا انسان ہے جس کی لاش سے تمہیں خوف آتا ہے۔ اسی کی وجہ سے تم راتوں کو کانپ اٹھتی ہو، لیکن گھبراؤ نہیں، آہستہ آہستہ عادی ہو ہی جاؤ گی۔ پھر تمہارے ماحول میں تو پہلے ہی لاشوں کے انبار لگے ہیں، تم نے دیکھا نہیں؟ یہ لاشیں نہ امی ہوتی ہیں، نہ خالہ اور نہ ڈیڈی، صرف انسان کھاتی ہیں، اور جب کچھ نہ ملے تو سانپ کی مانند اپنی اولاد کو بھی نگل جاتی ہیں۔ میں محسوس کر سکتا ہوں آج سے 20-30 سال بعد تم بھی اپنی بیٹی کو کھا جاؤ گی۔ تم نے انہی تاریکیوں میں جنم لیا تھا اور انہی پستیوں کی جانب واپس لوٹ گئی ہو۔ تاریکی کچھ اور بڑھی، لاشوں میں ایک اور کا اضافہ ہوا۔ یہ لاشیں چلتے سراب ہیں۔ میں نے بہت چاہا تم ان سے باہر آ سکو، لاشوں کی بستی چھوڑ دو، لیکن تمہیں بچا نہ سکا۔ میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں، شرمندہ تو مجھے ہونا چاہیے۔ چلو چھوڑو اس قصے کو، تمہیں ایک نئی بات سناؤں۔ 3-4 دن کی بات ہے، میں اپنے ایک دوست کو فون کرنے صدر والے پبلک آفس میں گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک تیز جسم والی برقع پوش خاتون اندر داخل ہوئی۔ اس نے فون کا ڈائل گھمانے کے لیے ہاتھ باہر نکالا تو میں چونک اٹھا۔ بالکل تمہارے والے ہاتھ تھے۔ اس نے کئی بار نمبر ملایا، پھر خاصی پریشان حالت میں ایک جانب بیٹھ گئی۔ لمحے بھر کے لیے میں نے سوچا، یہ خاتون تمہارے ایسے ہاتھوں سے چائے کا صرف 1 کپ بنا دے تو کتنا بڑا معجزہ ہو۔ اس نے اپنے خوبصورت ہاتھوں سے آخری بار نمبر ملایا، لیکن پھر جیسے مایوس سی ہو کر باہر جانے کے لیے مڑی۔ اس نے 2-3 قدم لیے، پھر کچھ سوچ کر رک گئی۔ آخر وہ میری جانب آئی اور پوچھنے لگی، آپ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں نا؟ میں نے حیرت اور کہیں دور چھپی مسرت کے ملی جلی انداز میں جواب دیا، جی ہاں۔ کہنے لگی، میں بہت پریشان ہوں، ممکن تو میری کچھ مدد کیجیے۔ میں نے مختصراً جواب دیا، فرمائیے۔ وہ قریب والی کرسی پر بیٹھ گئی اور ہال میں بیٹھے سارے لوگ ہماری جانب متوجہ ہو گئے۔ دیکھیے، میں لاہور سے آئی ہوں، میری چھوٹی بہن نیو کیمپس میں پڑھتی ہے، میں نے آپ کو بہت دفعہ وہاں دیکھا ہے، آپ کا نام راجہ صاحب ہے نا؟ پھر وہ جواب کا انتظار کیے بغیر بولتی چلی گئی، بات یہ کہ میرے چھوٹے بھائی اور نوکر دونوں کو پولیس نے آوارہ گردی میں گرفتار کر لیا ہے۔ یہاں کا ایک پولیس انسپکٹر ہمارا واقف ہے، وہ فون پر نہیں ملا، آپ انہیں چھڑوا دیجیے۔ میں کوئی جواب دیے بغیر اٹھا اور متعلقہ تھانے میں فون کیا۔ اتفاق سے تھانے دار واقف نکل آیا۔ میں نے کہا، یوں لگتا ہے جیسے دال پیاز کی طرح مجرموں کی بھی کوئی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ میری ایک کلاس فیلو کے بھائی لاہور سے سیر کے لیے آئے تھے، آپ نے انہیں نوکر سمیت اندر کر دیا۔ اس نے پوچھا، نام بتائیے، ابھی پتہ لگا لیتے ہیں۔ میں نے فون پر ہاتھ رکھا اور پاس کھڑی خاتون سے کہا، ان کے نام؟ وہ آہستہ سے بولی، ایک کا نام منیر ہے اور دوسرے کا مکھن۔ میں نے فون پر یہی نام دہرا دیے۔ تھانے دار زور سے ہنس پڑا۔ راجہ صاحب کمال کرتے ہیں، کسی نے آپ سے مذاق کیا ہوگا۔ میں نے ذرا سا حیران ہو کر کہا، نہیں جی، ان کی باجی ہی کھڑی ہیں۔ تھانے دار نے پوچھا، ان کا نام فرزانہ تو نہیں؟ میں نے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ جواب دیا، یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ تھانے دار نے کہا، تو مجھ سے سنیے، وہ لاہور کی ایک طوائف ہے، اس کا نام فرزانہ ہے، یہ دونوں آدمی اسی کے ہیں۔
میں نے عورت کی جانب دیکھا جو میری موجودہ ذہنی کشمکش سے بے خبر اس انتظار میں لگی تھی کہ میں اسے کب خوشخبری سناتا ہوں۔ میں نے ذرا بھر توقف کیا، پھر تھانے دار سے کہا، دیکھیے آپ انہیں چھوڑ دیجئے تو مجھ پر احسان ہوگا، ورنہ پرچہ کاٹ دیجئے تاکہ ان کی ضمانت کا کوئی بندوبست ہو سکے۔ آپ نے گرفتار کرنا ہے تو کسی اسمگلر کو پکڑیے، کسی جاگیردار کو اندر کیجئے، کسی سرمایہ دار کی کھال کھینچیے۔ میں نے گپ لگاتے ہوئے کہا، ویسے میں آج کل تعلیم سے فارغ ہو چکا ہوں اور اگر آپ چاہیں تو یہ بے روزگاری کا زمانہ اندر گزارنے کو تیار ہوں۔ تھانے دار بہت معقول قسم کا آدمی تھا، اس نے آدمی چھوڑ دینے کا وعدہ کیا۔ میں نے فون رکھا اور اسے کہا، خاتون آپ جائیے، آپ کے آدمی آ جائیں گے۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ نہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، چائے کا کپ پی کر واپس آ جائیے گا۔ میں اب اس کے احسان مند ہاتھوں سے چائے پینے کے لیے تیار نہ تھا۔ دیکھیے مجھے فون کا انتظار ہے، اس نے پورے اطمینان سے کہا، میں اتنی دیر رک جاؤں گی۔ فون سے رہائی ملی تو میں نے دوبارہ اس سے معذرت چاہی، لیکن اس نے ایک نہیں سنی۔ نہیں، آپ کو چلنا ہوگا۔ ہم ٹیکسی پر بیٹھے اور ایک اول درجے کے ہوٹل میں پہنچے۔ اس کے ساتھ چلتا ہوا میں ایک خوبصورت سے سجے سجائے کمرے میں داخل ہوا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے تمہارے والے ہاتھوں سے چائے بنا کر دی۔ میں نے لمحے بھر کے لیے خود کو ماضی میں ڈوبتا ہوا محسوس کیا، لیکن فوراً ہی سنبھل گیا۔ اس نے 15 منٹ کی خاموشی سے جیسے اکتا کر کہا، میں طوائف ہوں۔ میں نے کہا، میں جانتا ہوں۔ پوچھنے لگی، آپ نے ایم اے کر لیے؟ میں نے کہا، جی یوں ہی سمجھ لیجیے۔ خاصی سمجھدار اور کچھ پڑھی لکھی عورت لگتی تھی۔ اس نے دوبارہ خاموشی کو رونتے ہوئے کہا، یونیورسٹی میں آپ کے ساتھ ایک سمارٹ سی لڑکی ہوا کرتی تھی۔ میں نے کہا، کبھی ہوا کرتی تھی، اب صرف ماضی کی ایک یاد ہے، رشتہ تو اس نے کسی اور سے جوڑ لیا۔ پھر تمہارے متعلق بہت سے باتیں ہوئی۔ میں نے موضوع بدلنے کے لیے اس کی بہن کے متعلق پوچھا۔ کہنے لگی، میری کوئی بہن نہیں، یونیورسٹی میں ایک لڑکا ہے، اعجاز نام ہے، میں اس کے ساتھ شام کے وقت کیمپس والی سڑک پر آیا کرتی تھی۔ وہ سڑک ذرا ویران سی ہے تو ہم گاہکوں کے ساتھ اکثر اس طرف جایا کرتے تھے۔ اعجاز نے آپ کا نام بتایا تھا، ہم کار پر ہوتے تھے اس لیے آپ نے پہچانا نہیں ہوگا۔ تھوڑی بعد وہ باتھ روم میں چلی گئی۔ میں نے تیسری پیالی کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے سوچا، وہ باہر آئے تو اجازت لینی چاہیے۔ میں نے یوں ہی اخبار اٹھایا اور وزیروں کی تصویر دیکھنے لگا۔ وہ باہر آئی تو مختصر لباس میں تھی۔ تمہیں یاد ہے نا، میں ایسے مناظر پر بھڑکا نہیں کرتا، لیکن اس لمحے میں نے خود کو ذرا سا ہلتا ہوا پایا۔ ذہن نے قلانچ بھری۔ اس نے 3-4 قدم لیے، آ جائیے۔ نہیں، میں بہت عجیب آدمی ہوں، میں انسان کا گوشت نہیں کھا سکتا، میں اجنبی ہوں، بالکل اور طرح کا انسان۔ خاتون حیران سی ہو گئی، آپ نے میری بہت مدد کی ہے، میں اس کا معاوضہ دینا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، میں آپ کے ہاتھ سے چائے کا صرف ایک کپ پینا چاہتا تھا، آپ نے 3 پلا دیے۔ میرے لیے آپ کا جسم بہت مقدس ہے، میں اسے ناپاک نہیں کر سکتا۔ عورت اٹھ کر بیٹھ گئی، کتنی عجیب باتیں کرتے ہیں آپ، میں تو بہت گناہ گار ہوں، طوائف ہوں نا۔ میں اس کی سادگی پر مسکرا دیا۔ اس دنیا میں ایسی شریف عورتیں بھی ہیں جو کار، افسری اور دولت کے لیے دوسروں کو ذبح کر دیتی ہیں۔ روپیہ تو سبھی عورتیں لیتی ہیں، اگر آپ صرف اسی وجہ سے طوائف ہیں تو پھر یہ سبھی مرد اور عورتیں آپ سے زیادہ گناہ گار ہیں، اور آپ ان ساری عورتوں سے بہت اچھی ہیں۔ آپ نے یہاں آتے وقت پیار کا دعویٰ نہیں کیا، نہ مجھے چھوڑتے وقت آنسو بہائیں گی، اور نہ مجھے بعد میں دھوکہ دیں گی کہ آپ جو کچھ بھی ہیں سب کے لیے، سب کے سامنے ہیں، مجھے آپ کا احترام ہے۔ آپ مجبور ہونے کے باوجود بہت پوتر ہیں، میں آپ سے صرف باتیں کر سکتا ہوں، ہم دونوں ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ کا جسم لٹتا ہے اور میری محنت، ہمیں ایک دوسرے کی مجبوریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ اس نے بتایا اسے یاد نہیں کہ کتنے لوگ اس کے ساتھ سو چکے ہیں، اس نے کسی سے پیار نہیں کیا، نہ کسی نے اس سے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، آپ پر لوگ روپے کی پرستش کا الزام دیتے ہیں، فرض کیجئے کوئی مجھ سا غریب آدمی آپ کے قدم چومے، بہت زیادہ پیار کرے، آپ پر کوئی پابندی بھی نہ لگائے، آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ کہنے لگی، اسے کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ پھر اس نے بڑی سادگی سے کہا، آپ مجھے تم کہنا پلیز۔ میں نے بات جاری رکھی، ہاں تو پھر تم بتاؤ نا، وہ عورت مجھے کیوں چھوڑ گئی؟ 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو آخری بار سہلایا اور کہا، اب اجازت دو،
مجھے کہیں کام سے جانا ہے، شام ہونے والی ہے، تمہیں بھی اپنے دھندے پر جانا ہوگا، ہمیں اپنی مجبوریوں میں اور اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اٹھ کر میرے قدموں سے لپٹ گئی۔ میں طوائف ہوں میرے پیار، میں پیار کے لفظ سے آشنا ہی نہیں، اس قابل بھی نہیں کہ آپ سے پیار کر سکوں۔ میں آج کی رات کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے صرف ایک رات کا سکون چاہیے، میں خوشی سے آپ کو رکھنا چاہتی ہوں، دیکھیے پلیز۔ صبح جب بیدار ہوا تو فرزانہ انتہائی سکون سے میرے پہلو میں سو رہی تھی۔ میری نظر اس کے چہرے پر گئی۔ زندگی بھی کیا حادثہ ہے، شاید ہم کبھی نہ مل سکیں، بارش کے قطروں کی مانند ایک سمندر میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے جدا رہیں، غربتوں کے فاصلے کبھی بھی طے نہیں ہو سکتے۔ میں یہی کچھ سوچتے وہاں سے باہر نکل آیا۔ راستے میں مجھے احساس ہوا میں خدا ہوں، میں نے تمہارا بت بنایا تھا، تم ٹوٹ گئی، میرا خدا ہونا مجھ سے نہیں چھینا، میں چاہوں تو کسی بھی پتھر کو تراش کر تم سے حسین بت بنا دوں، پھر اس میں اپنی سوچوں کی روح پھونک دوں۔ یہی وہ راز تھا جو فرزانہ مجھے بتا گئی۔ ہاں، تمہارے ٹوٹ جانے کا مجھے بہت دکھ ہے، میں نے اپنی پوری دنیا تمہارے بت میں رکھ دی تھی، جہاں کہیں تمہاری صورت کا پرتو مل جائے میرے درد تازہ ہو جاتے ہیں۔ میں اپنا تیشہ کندھے پر لٹکائے بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ کوئی ایسی تخلیق کروں جو تمہارے ٹوٹ جانے کے درد سے آزاد کر دے، لیکن اب بت بنانے سے پہلے مٹی ضرور جانچ لوں گا۔ جانتی ہو، زندگی ایک ادھورا سفر ہے، تم مل بھی جاتی تو کیا شب و روز کے تماچے تھم جاتے؟ صرف چند سالوں بعد تمہارا حسن ذوف کے بادلوں میں ڈوب جاتا اور میری تمنائیں میری خمیدہ کمر سے زیادہ جھک گئی ہوتی۔ پھر کسی اداس شام ہم آسمان سے ٹوٹتے ستاروں کی طرح ایک ایک کر کے اوجھل ہو جاتے۔ تم نے پل بھر کے اس وقفے میں بنگلوں سے اپنی تکمیل چاہی اور میں نے تم سے، ہم دونوں ہی غلط تھے۔ مجھے تو احساس ہو گیا، شاید تمہیں بھی کبھی ہو جائے۔ ہم تاریخ کے ایسے افق پر پیدا ہوئے جو اندھیروں اور اجالوں کا سنگم ہے، پرانی قدروں کے اندھیرے اور نئی سوچ کے اجالوں میں جنگ جاری ہے۔ ایک جانب مرنے والوں کا ماتم ہے اور دوسری جانب پیدا ہونے والوں کی خوشی میں شادیانے بج رہے ہیں۔ ہر جانب ایک کوہرام بپا ہے، آوازوں کے شور میں کچھ سنائی نہیں دیتا، کوئی صورت پہچانی نہیں جاتی۔ تم دوپٹہ اپنے ہاتھوں میں اٹھائے مرنے والوں پر شاید بین کر رہی تھی، میں سمجھا تم نے نئی سوچوں کا پرچم تھام رکھا ہے۔ تاریخ کے ان گہرے دھندلکوں کے غبار میں تمہارے چہرے پر موجود کرب نزا بھی نہ دیکھ سکا۔ میں تمہیں اپنا ہمسفر جان بیٹھا اور آوازوں کے اس محشر کے درمیان کھڑا تمہیں بتاتا رہا نئی دنیا کی باتیں، جب اجالے ہوں گے، جب انسان اپنی انسانیت کے حوالے سے پہچانے جائیں گے۔ تم سر ہلاتی رہیں جیسے سب کچھ سمجھ رہی ہو۔ انہی ہنگاموں میں تم مرنے والوں کے گروہ میں شامل ہو گئی اور میری آنکھوں کے سامنے تم نے جان دے دی۔ مجھے ان سارے مرے ہوئے لوگوں میں صرف تمہاری موت کا دکھ ہے، میں تمہیں نہ بچا سکا۔ میں دھندلکوں کے دور کا انسان ہوں، آدھا انسان، مجھے معاف کر دینا۔ تم میری زندگی سے نکل گئی اور میں نے بھی اپنی پرانی عقیدت ماضی کی قبر میں اتار دی ہیں۔ تم عیسیٰ بن کے آؤ تو بھی کبھی انہیں زندہ نہ کر سکو گی۔ تم نے میری مفلسی کی پیٹھ پر لات ماری تھی، اب ساری کائنات گھسیٹ کر میرے قدموں میں رکھ دو تو بھی نہ پلٹوں گا۔ تم بے فکر رہو، میں ماضی کے حوالے سے تمہیں کبھی نہ ملنے آؤں گا کہ میں پیچھے سے آواز نہیں دیا کرتا۔ ہاں، میں تم سے اب بھی نفرت نہیں کرتا اور اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، یہ میری اپنی مجبوری ہے۔ میں اپنے ماضی سے متنفر نہیں ہونا چاہتا۔ میں تمہیں نہیں بھلا سکا، لیکن میں تو اس فقیر کو بھی نہیں بھلا سکا جو بچپن میں ہمارے گھر کے سامنے صدا لگایا کرتا تھا۔ زندگی کو دیکھنے کا اپنا اپنا انداز ہے۔ محبت ایک پاکیزہ اور مقدس جذبہ ہے۔ میرا گناہ یہ نہیں کہ میں نے پیار کیا، میرا جرم یہ ہے کہ میں نے پتھر کی مورت کو دیوی بنایا، سنگ مرمر کے بت کو انسان جانا۔ میں نے ان آنکھوں میں وفا ڈھونڈنا چاہی جو سونا اور چاندی دیکھنے کے عادی تھیں، جو محبت کی پہچان سے آری تھی۔ میں نے اس سماج میں محبت کو ڈھونڈنا چاہا جہاں ڈھونڈے سے خدا بھی نہیں ملتا۔ میں جو دنیا کو بتایا کرتا تھا خود بھول گیا۔ دھن والوں کی لغت میں محبت نام کی کوئی لفظ نہیں ہوتا۔ ان کے نزدیک انسان سے محبت ایک بے معنی استعارہ ہے۔ وہ صرف دولت سے پیار کرتے ہیں، دولت کی زبان سمجھتے ہیں، اور جب تک دولت کا رواج رہے گا
محبت میں کامیابی بھی ناکامی ہے اور ناکامی بھی ناکامی۔ میں تمہیں ماضی کے وعدے یاد نہیں دلاؤں گا، میں تمہیں وداع کی قسمیں بھی یاد نہیں دلاؤں گا جو تم نے ہمیشہ ساتھ دینے کے لیے کھائی تھیں۔ میں تمہیں کچھ بھی یاد نہیں دلانا چاہتا تاکہ تم بھولی داستان کو مکمل طور پر فراموش کر سکو، لیکن تمہیں اتنا ضرور بتانا چاہوں گا کہ تم نے ایک اور ٹھوکر کھائی ہے۔ زمانہ کروٹ لے چکا، تمہارے امیران شہر کا سورج گہنا گیا ہے، ان کی خاندانی وجاہتیں آخری ہچکی لینے کو ہیں، ان کی افسریاں دم واپسی پر ہیں، ان کی داغدار عظمتیں آخری دموں پر ہیں، لیکن تم نے صدا کے اندھوں کے مانند عالم نزا سے دو چار اس طبقے کے ایک اندھے کا ہاتھ تھاما اور رات کے اندھیاروں میں ڈوب گئی۔ تم جس کشتی پر سوار ہوئی ہو وقت اس کا پیندا چھلنی کر چکا ہے۔ ہم آوارہ منچ دیوانے لوگ ہر کاج سے آج بیکار سہی، لیکن ہمارے دل کعبے کی مانند مقدس ہیں، دولت کے لات و منات سے پاک ہیں۔ تم اس کعبے میں داخل تو ہوئی، لیکن تم نے دولت کے بت اپنی بغلوں سے نہ گرائے۔ انسان کے بجائے ہیروں کی تمنا تمہارے دل سے نہ گئی، لیکن یاد رکھو روز محشر قریب ہے، جب آتش فشاں آگ اگلیں گے، بھونچال اور زلزلے آئیں گے، کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا، کہیں امان نہ ملے گی، دولت کے لات و منات ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ آج جن کا مزاج سرے عرش بری ہے وہ زمین پر پناہ ڈھونڈتے پھریں گے۔ جو آج ہمارے کندھوں پر سوار ہو کر چلتے ہیں انہیں ہماری طرح اپنے پاؤں پر چلنا پڑے گا، ہمارے ساتھ زمین پر رہنا پڑے گا، اور یہ تبدیلی تم اپنی زندگی ہی میں دیکھو گی۔ اور جب نئی زندگی، نئی دنیا کا سویرا طلوع ہوگا تو انسان پہلی بار سکھ کا سانس لے پائے گا۔ انسان کو محبت کرنے کی آزادی ہوگی، پھر کوئی شخص محبت کی بازی نہ ہارے گا، پھر کوئی امیر زادی تمہاری طرح دامن جھٹک کر راہ نہ بدلے گی، پھر کسی کا خرمن نہ جلے گا، پھر کسی کو میری مانند محرومیوں کا زہر نہ پینا پڑے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ 17 اپریل 1974۔ بیگم صاحبہ، آج تمہیں لاہور سے واپس لوٹے پورا 1 سال ہو گیا ہے۔ آج ہی کے دن تم مجھ سے جدا ہوئی تھی اور آج ہی کے دن تمہاری شادی ہے۔ کیسا عجیب اتفاق ہے۔ آج تمہاری شادی ہے، سوچتا رہا خوشی کے اس موقع پر تمہیں کیا پیش کروں۔ میں تہی دست فلسفی، مجھ میں کوئی اچھا سا تحفہ خریدنے کی سکت کہاں۔ میری کل کائنات میرے چھوتے خیالات ہیں، میری ساری جائیداد، میرا شعور اور میری دولت یہ چند الفاظ ہیں۔ خوشی کے اس موقع پر میں اپنی ساری دولت اس کتاب کی شکل میں تمہیں پیش کرتا ہوں۔ تم نے ایک بار خود کہا تھا ان خطوط کو شائع کرا دینا چاہیے۔ تمہاری خواہش تھی کہ دنیا تمہیں میرے حوالے سے جانے۔ میں نے تمہاری یہ آخری خواہش بھی پوری کر دی ہے۔ اب تمہیں لوگ میری وجہ سے جانیں گے، تمہیں اس کتاب کے ذکر سے پہچانیں گے، اور پھر وہی فیصلہ کریں گے زندہ رہنے کا حق مجھ غریب کو تھا جس نے محبت کی، یا تم امیر زادی کو جس نے پیار کو ٹھکرا کر دولت اور افسری کو چنا۔ لوگ فیصلہ کریں گے ہم میں سے صحیح کون تھا اور غلط کون۔ ہم دونوں مر بھی جائیں گے تب بھی یہ مقدمہ لوگوں کی عدالت میں چلتا رہے گا۔ ہر دور کے انسان اس پر اپنا اپنا فیصلہ دیتے رہیں گے۔ مجھے یقین ہے یہ تحفہ تمہیں ہمیشہ عزیز رہے گا۔ تم فخر سے اپنی ہمجولیوں کو بتا سکو گی کہ تم پر کتاب لکھی گئی۔ آخر ہر حسین امیر زادی پر کتاب تو نہیں لکھی جاتی، اس لیے تمہارے طبقے کی ساری عورتیں عمر بھر تمہیں رشک سے دیکھا کریں گی۔ تم اس تحفے کے ذریعے اپنے خاوند کو بھی اپنی اہمیت کا احساس دلاتی رہو گی۔ تم اسے بتا سکو گی تم نے اس کے لیے کتنے لوگوں کو رد کیا ہے۔ خاوند اور محبوب میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تم بیوی بنی ہو، جلد ہی یہ فرق بھی تم پر واضح ہو جائے گا، لیکن اس تحفے کی بدولت خاوند عمر بھر تمہارا غلام رہے گا۔ اور جب تم بوڑھی ہو جاؤ گی، جب یہ پرکشش آنکھیں بے نور ڈھیلوں میں ڈھل جائیں گی، جب یہ سیاہ زلفیں مٹھی بھر سفید چٹیا میں بدل جائیں گی، جب اس حسین جسم پر اجاڑ ویرانوں کا گمان ہوگا، خزاؤں کا راج ہوگا، جب تمہاری ٹھوڑی کا حسین تل ڈھلک کر سیاہ دھبے کی شکل اختیار کر لے گا، اور جب تمہارے چہرے پر جھریوں کا جھرمٹ ہوگا، تب یہ کتاب تمہارا واحد سہارا ہوگی۔ تم اپنی نواسیوں سے پڑھوا پڑھوا کر یہ الفاظ سنا کرو گی، بیتے وقت کو یاد کرو گی،
اور شاید شرمندہ بھی ہوگی، جس کی مجھے خواہش ہے نہ تم سے توقع۔ تمہاری نواسیاں بھی فخر سے لوگوں کو بتا سکیں گی کہ نانی اماں اپنے وقت کی کتنی عظیم خاتون تھیں۔ میں اس وقت من و مٹی تلے دبا ہوں گا، تمہاری دعاؤں اور بد دعاؤں سے بہت دور۔ تمہیں یہ کتاب پڑھ کر خوشی ہوگی اور دنیا کو عبرت۔ یہ کتاب پڑھنے کے بعد کوئی غریب کسی امیر سے داستان محبت نہ چھیڑے گا، پھر کوئی مفلس تم امیروں کے زہر میں گرفتار نہ ہوگا، پھر کوئی جھونپڑوں کا مکین محلات سے رشتہ وفا نہ باندھے گا، میری غلطی نہ دہرائے گا، کسی جال میں نہ آئے گا۔ اس طرح جانے کتنوں کا بھلا ہوگا۔ ہو سکتا ہے قبریں پھٹ جائیں اور لاشیں اپنے کفن سمیت باہر آ جائیں۔ یہ بھی ممکن ہے مجھے زہر پینے پر مجبور کر دیا جائے، میرے ہاتھ قلم کر دیے جائیں یا میری زبان کھینچ لی جائے کیونکہ میں نے سچ کہہ دیا ہے۔ ایک بڑے آدمی کی بیٹی مجھ جیسے چھوٹے آدمی سے منسوب ہو گئی ہے اور لاشیں رسوا ہو گئی ہیں۔ محلات کی قبروں میں بسنے والوں کو یہ کہہ دینا، مجھ غریب نے صدیوں سے ان کی ناانصافیوں کا قرض اٹھا رکھا تھا۔ یہ پہلی قسط ہے۔ شرمندہ ہوں کہ صرف اتنی ہی ادائیگی کر پایا، باقی حساب ہماری نسلیں آپس میں طے کر لیں گی۔